کسی نے سوال کیا، اگر ہم اللہ پاک جل جلالہ کے سامنے کسی انسان کے لیے روئے تو وہ ناراض تو نہیں ہوتا ہے نا؟ جی بالکل بھی نہیں، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے بیٹھا اسے فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑائی کر رہا ہے، چاہے مطلب کوئی بھی ہو۔ اگر مطلب نہ ہوتا جہاں میں تو کون جاتا خدا کے پناہ میں، کئی حسرتیں اپنے دل میں چھپائے ہر کوئی گرا ہے اپنی جہاں میں۔ پتہ ہے ہم سب فقیر ہے، بس سب کے مانگنے کا انداز الگ ہے۔ کوئی اس کی دنیا کا طالب رہا، کوئی دنیا میں رہنے والی اس کی مخلوق کا، تو کوئی خدا کا ہی طالب بنا گیا۔ ہمارا کام صرف مانگنا ہے اور اس کا کام عطا کرنا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس لڑکی نے اسے بولنے کی ارادے سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئی زبان سے نکلا، یا اللہ ہمیں ملا دے۔ یہ ہمارا مالک ہوتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ، جو لوگوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالتا ہے۔ وہی ہنستا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مردہ ہوئی دلوں کو محبت سے زندہ کرتا ہے، اور وہی ان لوگوں کو پھر ہماری زندگی سے لے بھی جاتا ہے۔ دل اللہ پاک جل جلالہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی ان کو الٹاتا پلٹاتا رہتا ہے۔ جب اللہ پاک جل جلالہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جسے کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تب وہ اپنی مدد بھی ان ذریعوں سے بھیجتا ہے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم توکل کرتے ہیں تو اللہ پاک جل جلالہ ایسے پوشیدہ طریقوں سے ہمارے کام کرتا ہے جنہیں نہ ہم دیکھ پاتے ہیں نہ سمجھ پاتے ہیں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کی حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی ہماری بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رضا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پہ وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے دل میں یہ بے سکونی ہے، جس کے لیے سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پر اسے کہتی، وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کی سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پر وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ کی محبت سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اسی وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی ذات سے غافل کر لیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی
تو پھر کل کائنات کا سکون وہی سے میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹا میرے دعاؤں پہ کن فیکون کہہ رہا ہے۔ جہاں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، یہ سن کر بھی برداشت کر لینا، جو آپ کو چھوڑ کر گیا وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، اپنے چھوڑا کرتا ہے نہیں نا، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے آپ کو چھوڑے گا؟ وہ رب ہے، یقین رکھو اور صبر رکھو۔ جو آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا ہوا وہ تو اس کا بھی نہیں، اس دوسرے کو بھی چھوڑو، وہ تو خود کا بھی نہیں ہے۔ جہاں اتنا مشکل پایا ملنے کے بعد بھی اس پیار کو ٹکرا رہے ہو، تو کیا تم خود کی ہو؟ نہیں، تم کھو چکے ہو اس بھیڑ میں، اور جب تم اس بھیڑ سے نکلو گے یا نکال جاؤ گے تو سب سے زیادہ تکلیف اس پہلے شخص کو سوچ کے ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، خدا کو بھول گئے ہو تو کیا ہوا۔ اب تو یاد آ گیا نا، اب تو اس کے حال سمجھ آ گئی ہے نا، اب تو تمام گناہوں سے شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ پاک جل جلالہ کسی کو اپنے طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اس کی اسی عیبوں سے روشناس کرتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ پاک جل جلالہ معاف نہ کرنا ہو۔ صدیوں کی بات ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارا اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناچ کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ پاک جل جلالہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک جل جلالہ کوئی چیز تم سے لے کر اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تمہیں لیا ہے اس ہی تمہارا حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ حکمتیں اس کی مصلحتیں تمہیں نہیں سمجھ سکتی، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ تو بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے تمہیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا مالک اور خالق ہو کر ہمارے یقین کا علاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کی ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس کی جیسی محبت تو کوئی کرتا نہیں، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر
کیوں نہ اب اس کی حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اسی محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ ملا سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تیرا مقدر ہے اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔